بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم کل ولیک الحجت ابن الحسن صلواتک علیہ وعلی آبائہ فی ھذہ الساعۃ وفی کل ساعۃ من ساعت اللیل والنہار ولیاً وحافظاً وقائداً وناصراً ودلیلاً وعینا حتی تسکنہ ارضک طوعاً وتمتعہ فیہا طویلا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم یا کاشف الکرب عن وجہ الحسین علیہ الصلاۃ والسلام اکشف کربی و کرب المومنین بحق اخیک الحسین علیہ الصلاۃ والسلام۔ یا باب الحوائج یا حجاب ام المصائب ادرکنی فی سبیل اللہ۔ مالک اللہ اس مقدس بارگاہ ٹرایا قبول و منظور فرما۔ آمین۔ سارے مل کے آکھو مالک اللہ جو بیمارین صدقہ بیمار کربلا دا شفا کلی عطا فرما۔ مالک اللہ جو مقروض ان قرض ادا ہون دا نیک ثواب فرما۔ مالک اللہ سکو پائیں ٹائم دا نمازی بنا۔ مالک اللہ مقصد امام حسین علیہ السلام تے عمل کرن دی توفیق عطا فرما۔ مالک اللہ آپس وچ اتفاق اور اتحاد نصیب فرما۔ مالک اللہ بانیان دیئے صف عزا وچھائی محنت اپنی بارگاہ قبول و منظور فرما۔ مالک اللہ جتنے مومنین بانیان دے مرحومین سمیت اس دنیا تو ٹر گئے سب دے درجات بلند فرما۔ لکھن دعاواں دی ہکا دعا ہادی برحق وارث خون حسین وارث دین خدا امام زمانہ علیہ السلام دا جل ظہور فرما۔ ساریاں دعاواں دی قبولیت واسطے مل کے صلوات پڑھو۔ اللہم نہیں ماشاءاللہ کافی تعداد وچ موجود ہو، صلوات دا آواز بہت کم ہے، بآواز بلند صلوات پڑھو۔ اللہم نعرہ تکبیر جی میں خالق دا نام بلند ہے ای میں نہ چاہو۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، یک زبان کل ایمان، نعرہ حیدری حیدری، حسینیت حسینیت، ہر دور دی ضرورت جداں بھی مشکل ہوئے مشکل وقت دا نعرہ حسینیت، یزیدیت یزیدیت، اہل بیت دشمنہ تے لعنت، صلوات بآواز بلند پڑھو سارے۔ اللہم اجازت ہے جی ذکر پاک شروع کر چھوڑی تو ایک صلوات بجماعت پڑھو، میں ذکر پاک شروع کر چھوڑا۔ اللہم صلی اللہ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الہی کیف ادعوک وانا
إلهي إذا لم أتضرع إليك فترمني فمن ذا الذي يتضرع إلي فيرحمني إلهي صلوات پڑھو سرکار دی ذات تے سارے سن وأنتم نجيني مما أنا فيه وتفرج عني فرجا أجلا غير أجل بفضلك ورحمتك يا أرحم الراحمين صلوات جس مقام تے بیٹھے ہو ربائی پڑھدا پیا توجہ دنال سماعت فرماونی کئی لوگ سارے تے اعتراض کر دیں کہ شیعہ حضرات تے چھوٹی جائی بھی مشکل آوے محمد دے گھر دے علاوہ کسے کول مدد نہیں منگ دے بولنا تھوڑے اپنے مقدر میرا کام خلوص نیت دنال ڈیوٹی دیونا جدہ بار بار اعتراض اٹھایا گیا کہ جدہ بھی مشکل ہوئے اللہ دی بارگاہ 2 رکعت نماز ہدیہ نفل ادا کر کے 5-12 دا واسطہ دن مشکل حل ہو ویندیے جیرے بیدار بیٹھے ہو جدہ بار بار اعتراض اٹھایا گیا محمد دیال دلاوہ کسے کول مدد نہیں منگ دے کسے کول مدد نہیں منگ دے اس ویلے آل محمد ایک منن آلے دے کن تے اے آواز پائی اس نے سائیاں دے امر دنال جیری ربائی لکھی ہے تھوڑے ذہنہ تہیں پہنچاونا چاہنا شاعرہ دے کیا ان سے کہیں جن کو سنائی نہیں دیتا کیا بات ہے بھائی الحمدللہ بس دے رہو بھائی شاعرہ دے کیا ان سے کہیں جن کو سنائی نہیں دیتا کیا ان سے ملے جن کو الہی نہیں دیتا جن ہوئے فیض اللہ نہ دیتا ہوئے اس آدھی کے مدد کرنی ہے بابا شاعرہ دے اوصاف فضائل میں محمد کے علاوہ حیدر سا کوئی اور دکھائی نہیں دیتا بس دے رہا ہوں بھائی ناراض نہ ہوئے سادہ موچ حالندہ ایو خطبہ ہے مولا درجات بلند کر آباد رہو کہندے محتاج نہ ہو میں پیادہ درجات اپنے دنیا میں منوا کے چھوڑے ہیں ممکن نہ تھے جو کام کروا کے چھوڑے ہیں 2 منٹ دی تشریح کیوں جائے کام کئی لوگ
یہ گل آدھیں جو معاذ اللہ آل محمد سادے آرام انسان ہیں، نہیں میرا بھائی، وہ اللہ دا نور ہیں، اللہ انہاں نو بہتر جانتے یا وہ اللہ نو بہتر جان دیں؟ ہن اللہ دی مخلوق، لیکن ممبر دی قسم جدہ اللہ نو سجدہ کر دیں اس ویلے انسان آدھیں واقعی اللہ دی وہ مخلوق جیری ساری سمجھ چ نہیں آندی۔ جدہ جناب آدم جنت چو نکالے گئے تا اللہ دا حکم ہویا جبریل جلدی کر جنتی پوشاکاں لہا گھن، کیلاں دے پتیں چ لپیٹ کے زمین تے بھیج۔ میرا ایک قانون ہی نہیں کہ جنت دی کوئی چیز زمین تے ونجے، ذہن بیدار ہوئن۔ اس زمانے چ ربائی پہ پڑھدیں جناب آدم نو کیلاں دے پتیں چ لپیٹ کے جنہ تو پوری دنیا دی نسل چلی، انہاں نو بھی اجازت نہیں جو جنتی پوشاکاں لہا کے تلے گھناویں۔ جدہ جناب آدم زمین تے تا کیلاں دے پتیں چ لپیٹ کے بھیجے گئے، جنتی پوشاکاں لہا کے دیاں۔ تو میرے تے سوال کرو عید دیئے محمد مدینہ حسنین ماد کولین اما سادے کپڑے کوئی نہیں، سادے کپڑے کوئی نہیں۔ بی بی آدھی میرے بچڑے انتظار کرو تھوڑا درزی کپڑے گدی آندھے، بی بی دے منہ چو لفظ درزی نکلے یا اللہ دا حکم ہے جبریل جلدی کر جنتی پوشاکاں چاہ کے میرے کنیز دے دروازے تے مانگ۔ ات اے نہ آکھیں جو میں جبریل ہاں، تو آکھیں میں حسنین دا درزیاں۔ جیری گل میری پہلی اور آخری سمجھ آ گئی ہے تو ربائی وصول کرو۔ میں پیادہ درجات اپنے دنیا میں منوا کے چھوڑے ہیں، ممکن نہ تھے جو کام کروا کے چھوڑے ہیں۔ میں پیادہ چھینے گئے تھے کپڑے آدم کے خلد میں، حسنین نے زمین پہ منگوا کے چھوڑے ہیں۔ وزدے رہو بھائی، شاءاللہ کہیں دے محتاج نہ ہو۔ ایک دو ربائیاں میں اور پڑھنیاں نہ چاہتا۔ مشکل وقت ہر کسے تے آندہ ہے تے گزر ہی ویندہ ہے۔ اے مولا دی فرمان ہے کہ مومن ہر نویں دہاڑے ازمائش چوسی، جس تے ازمائش نہ ہوئے وہ مومن ہی نہیں۔ اور اللہ اتنے ہی ازمائش دیندے جتنی بندے چ وصول کرن دی ہمت ہوئی۔ مشکل وقت صدا نہیں رہندا، لیکن بزرگاں نے کیا کمال مشکل وقت دا نسخہ دسے آئے، جرا میں اس دھرتی دے تھوڑے حوالے کرنا چاہنا، توجہ دے نال سماعت فرمائے۔ شاعرادہ مشکل میں سر جھکا کے کہو یا علی مدد، آباد رہو بھائی، آباد رہو۔ شاعرادہ مشکل میں سر جھکا کے کہو یا علی مدد، مومن گلے لگا کے کہو یا علی مدد۔ باد نسیم کہتی ہے ہر گل کو چھیڑ کر، تم بھی تو مسکرا کے کہو یا علی مدد۔ آخری جملہ بڑا وزنی ہے۔ شاعرادہ اللہ کی ہے رضا یہ کلندر کا قول ہے، منکر کا دل جلا کے کہو یا علی مدد۔ وسدے رہو بھائی، آباد رہو، انشاءاللہ کہیں دے محتاج نہ ہو۔ وہ ایک دو فرمیشن غالباً سیکٹری صاحب ہونا دیا باندھے حوالے نال وہ پڑھ دینا۔
وہ دے بعد ذکر مصائب. میں ایک لفظ آدھا رہندا آج تک کسے نبی دے پترہ نو مسلمان نے اتنا نہیں ماریا جتنا نبی دیاں دھیاں نو ماریا. میں صدقے تے قربان تھی ماں گل تیڑے اپنے نصیب مقدر دیئے. میرا تو کام ہے خلوص نیت دے نال ڈیوٹی دے ونا. میں پہلا جملہ آگ چھوڑا ہے جرا پہنچ گیا ہے جرا نہیں پہنچاؤں دی اپنی مقدر نصیب. میں پیدا آج تک تاریخ اٹھا کے دے گنو کسے نبی دے پتران تے اتنا ظلم نہیں ہویا جتنا نبی دیاں دھیاں تے ہوا. اے نہیں آکھ رہا جو تساں روو روندہ وہ بندے جرا آل محمد دی مرضی ہوندی ہے جن دے دل اچ درد ہوندہ ہے. میرا تو کام ہے صرف اپیل کرنا. اپیل کیڑی ہے تھارے تے پہنچا رہے ہیں. میں پیادہ انصاف تا کرو گل تے مکسی. کوئی سنی ہے وہ سنی راوے کوئی شیعہ شیعہ راوے لیکن سوچ تا صحیح کہ دھیاں کہندیاں آئیں. او کیڑا جرم ہدھی زہرا دا اٹھ گھوڑیاں نال بھجیں دے رہ گئے وچ سفر دے آن دماغ. الحمدللہ میں پیادہ تیتا مویا نال بھی جنگ کی تھی وہ تے کو دین تائنج نہیں آدھا ہون روون تو ہٹ کے دا ہے وہ کہ بچے ای بھین بھراد. الحمدللہ بس دے روب میں پیادہ دو مستورہ جگ دنیا تے جیڑیاں گزریاں ہن مخدومہ جیندی پیو تعظیم کریں دے رہ گئے دھیاں کو سمیچ معصومہ. رویں دی کیڑی گالے میں پیادہ ایک ہاتھ پاسے تے او رکھ کے ٹر گئی جے کو لقب ڈھیا محرومہ. ڈوجی ویر دی لاش تو جھنکا جھل کے ٹر شام گئی مظلوم. آباد رہو کہندے محتاج نو. جرا میرے ذمہ مضمون ہے دل چند 2 یا 4 منٹ جرا ٹائم بچ گیا وہ مکمل کر چھوڑا. نام علیہ لقب تو میرے امام دے ڈھیر سارے لیکن جرا مین لقب غریب الغربا. غریب مولا حسین بھی ہے لیکن غریب الغربا اس وجہ تو آکھا گیا ہے کہ جندے وطن تے اتنے بھیڑی تے بھیراؤں میں وط بھی جنازہ پردیس چرومن اللہ کوئی نہیں. وہ میں صدقے تھی ماں یہ میں تاریخ دے واقعات بچوں واسطے پڑھدا پیا. تساں وڈیاں نو تو سارا پتہ ہے 153 ہجری یا 148 ہجری دے وچ میرے امام دا ظاہری نزول ہے امام موسیٰ کاظم علیہ السلام دے گھر اور 203 ہجری دے وچ میرے امام دی شہادت 23 ذکات 203 ہجری شہادت 11 ذکات 153 ہجری چ ظاہری نزول ہے امام دے گھر. اور میرا اے او امام ہے جائیں 5 بادشاہاں دی حکومت اپنی زندگی چ وچی 5 بادشاہاں دی منصور دوانکی دے دور تو لے کے مامون رشید دے دور تک 5 عباسی. اور جیرا ٹائم ہے 193 ہجری تو لے کے 198 ہجری تک جدہ منصور دوانکی اس دنیا تو ٹر گیا تو
عباسی ایک بیاہ نال لڑ پے حکومت حاصل کرن واسطے، او ٹائم میرے امام نو ملے جس وچ امام رضا علیہ السلام نے تبلیغ کیتی ہے اور ہر جگہ تے اپنے نان محمد دا دین دا پیغام پہنچایا ہے، جس وجہ تو میرے امام دے شیعہ کثرت نال موجود ہیں۔ ایک میرے امام دا نوکر ہے جن دا نام ہے دابل خزائی، دابل بن علی بنی خزاد راون علیہ۔ یہ مشہور ہے کہ یہ عرب دے وچ مشہور ہویا، اس آل محمد دی سناد دے وچ ایک قصیدہ لکھیا ہے، ٹھیک ہے جی، آل محمد دی شان وچ اس قصیدہ لکھا۔ دو کتاباں دے سہارے نال میں آج دی مجلس پڑھدا پیا، مدینۃ المعاجز 14 ستارے علامہ ہاشم بارانی دی لکھی ہوئی مدینۃ المعاجز، جند اردو ترجمہ تھی ہے معجزات آل محمد، اور 14 ستارے قبلہ علامہ سید نجم الحسن قراروی صاحب دی کتاب، حوالے میرے کو موجود ہیں، مکمل اپنی ذمہ داری دے نال آج دے لفظ تھوڑے تھی پہنچاونا چاہتا ہوں۔ دابل خزائی میرے امام دی خدمت وچ حاضر ہویا اور اس فرمایا مولا میں تھوڑی شان وچ قصیدہ لکھیا ہے، آکھو تو میں تھانوں سناواں۔ جرے چپ بیٹھے ہو میرے امام فرمیندے نے سنا۔ اس ویلے اس عربی دے وچ پہلا فقرہ پڑھے، عربی تو میں جاندے نہیں جو میں پڑھا، میں طالب علم ہاں، اردو دے وچ جرا ترجمہ کیتا، اس پہلا شعر جرا امام نو سنایا ہے، اس شعر اے لکھے کہ جس گھر تے اللہ دی وحی نازل ہوندی ہائی مسلمانہ او گھر بند کرا چھوڑے۔ بڑا وزنی جملہ ہے، جس گھر وچ اللہ دی وحی نازل ہوندی آئی مسلمانہ او گھر بند کرا چھوڑے۔ امام فرمایا دابل برحق آکھی آئی، وات اس جرا دوجہ شعر پڑھیا ہے، اس پڑھیا ہے کہ آل محمد دے سہارے بغیر دنیا و آخرت وچ کوئی سہارا کم نہیں آونا۔ جدہ اس تیسرا شعر سنایا نا کہ آل محمد اتنے مظلوم ہیں، دشمن جتنا مرضی ظلم کر لوے دشمن نو نہیں آدھے جو سانو نہ مار۔ وہ میں صدقے تے قربان تھی وہاں جدیں چوتھا شعر پڑھیا نا کہ بغداد دے وچ آل محمد دے گھر دا او فرزند قیدے جائیں 14 سال قید گزاری۔ امام رومن لگے، امام فرمیندن دابل اگر اتھائیں تو رکوائیں تو ایک شعر میں رضا آپ پڑھ چھوڑا۔ اس ویلے دابل آدھے مولا میری کیا مجال ہے، ذکری تھوڑے تساں نہ پڑھ سو تو کون پڑھ سی۔ اس ویلے میرے امام فرمایا دابل سون میرے شیعہ تک پیغام پہنچا کہ ملک توس دے اندر ایک غریب دفن ہو سی جندہ لقب غریب الغربا ہو سی۔ او میں صدقے تے قربان تھی ماں، تو اس دے اندر ایک آل محمد دے گھر دا فرزاند دفن ہو سی جندہ لقب غریب الغربا ہو سی، ہون نہ ہو سی قیامت تک ہو سی۔ اس ویلے میرے امام محفل برخاست کی تھی، سارے اپنے نوکران صحابیہ نو چھٹی دیتی، اس دابل خزائی نو میرے امام نے چھٹی نہیں دیتی۔ امام فرمایا تو ایک منٹ بے، امام گھر گئے جدہ بہ رہے تا 100 رضوی دینار جندے آسان لفظاں چاکم بھئی 1 تولہ سونے دا سکہ جرا مامون نے آل محمد دی ظاہری خوش آمد واسطے بنوایا ہے تاکہ شیعہ میرے خلاف نہ ہوئیں اور میرے نال مل کے راویں۔ او 100 رضوی دینار میرے امام دیتا، دابل لے کے آدھے مولا میں نو دولت دی لوڑ نہیں، او میں صدقے تے قربان تھی وہاں۔ امام زمانہ فرمیندے نا اگر اس دور دے چند شیعہ مخلص ہو ونجے نا تو میرا قدم دا ظہور تھی ونجے آ۔ جدہ آکھس مولا میں سکن دی لالچ قصیدہ نہیں پڑھیا، میں نو ایسا تبرک دے ہو جیرا میری نسلوں تک قائم راوے۔ اس ویلے میرے امام فرمیندے نے دس کے تبرک چاہ دی تو دے کیا دے جیری اپنی تساں آبا پائی ہوئی ہے میں نو لہا دے ہو۔ تاریخ دے لفظیں نے اس ابا امام دی کول رکھی اور سفر شروع کی تا جد اس امام دے کول راستے دے اندر سفر جاری ہائی تا انہاں دے ہوتے ایک ڈاکہ پو گیا۔
ڈاکو انہاں کول سارا مال گھن چھوڑیا تے وقت جدہ او آپس ڈاکو خوش بیٹھے تا اس دے قصیدے دا ایک شعر پڑھونے جدہ اس دے قصیدے دا انہاں شعر پڑھیا اس ویلے دابل دے کے آدھا اے تسا کہندے قصیدے دا شعر پڑھ دے پئے ہو اس ویلے ڈاکو دے کے آدھا بنی خزاد ایک شاعر ہے جیرا عرب دے وچ بہت مشہور ہے 8ویں امام دی مدح دے وچ شعر لکھا اس تے ساری ذہن وچ آگے جیرا اس ٹائم بہت مشہور ہے میں او پڑھے ہے دابل دے کے آدھا میرا شعر مینوں سنویندے ہیں میرا شعر مینوں سنویندے ہیں اس ویلے دے کے آدھا تو کون ہے دے کے آدھا او ہو دابل خزائی میں ہاں جدہ وہ اپنے سردار دے کول گیا دابل خزائی پورا قصیدہ سنایا انہاں جتنا مال لٹ ہویا ہائی سارا واپس کر چھوڑو انہاں فرمائے آل محمد دا نوکر انہوں لٹنا نہیں تو سمیں کوئی انصاف دے نال دسو سادات و مومنین غیر سادات جندہ دشمن بھی اتنا حیا کرے اللہ جانے ان دے جنازے تے گھارا لے کیوں نہ رو سکے وہ میں صدقے تے قربان تھی وہاں ان دے جنازے تے گھارا لے کیوں نہ رو سکے آل محمد دے بغض اتنا پاگل ہو گیا امامون کہ امام وہ ہوندے جیرا ماضی حال مستقبل سب جاندہ ہووے ابو سلط نو امام فرمیندے ابو سلط میرے نالا امام نے ابو سلط نو وہ جگہ وکھائی جت میری قبر بڑھنی وہ میں صدقے تے قربان تھی میں 2 منٹ بیدار ہو بے تھک نہیں میں غربت پڑھ چھوڑا تے واتو اپنی مرضی کریں جنازہ کیرے پاس سامنے اچھا سامنے ٹھیک امام نے جت امام دی قبر ایتھ ابو سلط نو نال لے آئیں فرمایا ابو سلط جدہ میری قبر بنے نا یہ جگہ تو کھٹوا میں خدائی کرا میں جدہ تو خدائی کروے سی تا ان دے اندر ایک بڑی بڑائی زری ظاہر ہو سی جدہ وہ زری ظاہر ہو سی تو اس زری دے وچے اللہ دے کرشمے دے نال پانی بھر ویسی میں ابو سلط کو ایک دعا عطا کیتی ویسا مامون دے سامنے اس قبر دے وچ تو وہ دعا پڑھ سی تے وہ پانی غائب ہو ویسے کتاب والے لکھ دیں جدہ ابو سلط امام دی تدفین دا وقت نزدیک ہویا ابو سلط نے وہ دعا پڑھی پانی غائب ہو گیا مامون اس سالے پاسے دے کہتے کیڑی دعا ہے دے کہتے میں کوئی امام منع فرمائی ہے کہ دسنی کسے نو نہیں تو اس سے جرم دے وچے سے 1 سال ابو سلط نو قید خانے چ رکھیا میرے امام فرمیندے ابو سلط جی مولا میرے دہاڑے تھوڑے رہ گئے وہ میں صدقے تے قربان تھی ماں ابو سلط تیاری کر پردیس دے وچ میرے تے لٹ پیمان آلی میں صدقے تے قربان تھی ماں ذاکر دا کام میں خلوص نیت دے نال ڈیوٹی دے ونا رومن تھڑے اپنے مقدر دے ابو سلط لٹ پیمان آلی ہے 22 دی رات امام نے فرمایا ابو سلط کل میں کو صدن آسی مامون دا خلیفہ جدوں میں کو صدن آوے تے ان دے نال مزاحمت نہیں کرنی بلکہ میرے نال چپ کر کے ٹر پویں جدوں میں دربار ویسا تو دربار دے بارو باویں جدوں میں دربار دے اندروں باہر آواں اگر میرے سر تے چادر نہ ہووے تو میرے نال گل کر چھوڑیں اگر میرے سر تے انج چادر رکھی ہی ہوئے تو میرے نال گل نہ کریں سمجھیں میں کو زہر مل گئی ہے وہ میں صدقے تے قربان تھی وہ میں پہلے عرض کیتا ہے جی میں کتاب دے لفظ نوں میں تھوڑے تی پہنچے سا امام فرمایا اگر میرا سر ڈھکا ہوئے تو میرے نال گل نہ کریں سمجھ ونجیں میں کو لٹ پہ گئی ہے ابو سلط روایت کریں دے کہ 22 دی رات رضا بادشاہ بالکل اپنے آپ نو تیار کر کے حجرت وچ تسبیح خدائی کریں دا بیٹھا ہے روندہ ہی بیٹھا ہے تو وقت دے کے دن ابو سلط میرے اس دنیا تو ٹرن دے بعد دہاڑے تھوڑے رہ گئے
وہ میں صدقے تے قربان تھی ماں آل محمد دے گھارے چو دو بیبیاں ایسیاں ہیں نا جیریاں گھرو ٹریاں تے اجڑ کے واپس ولیاں ہیں۔ ایک حسین بادشاہ دی عالیہ بہن جنہ جناب عبداللہ بن جعفر تیار نے 28 رجب دی بردی دی کر اجازت نہیں دیتی نا تو اس ویلے بی بی آدھی چاچے جایا بے شک اجازت نہ دے لیکن میری ایک گل لازمی یاد رکھے اگر تک اجازت نہ ملی تو حسین دے قافلے دے نال میرا جنازہ ہو سی۔ وہ میں صدقے تے قربان تھی میں بی بی 3 دفعہ گھرو ٹوری 3 دفعہ اجڑ کے ولی تسا میرے تے سوال کرو 3 دفعہ کی میں پہلی دفعہ کوفے بابے دی شاہی دیکھن گئی تو بابا مرا کے ولی سادات غیر سادات جدہ بابا مرا کے ولی دوجی دفعہ صف بھیرامان دی مرا کے ولی جدہ 3 دفعہ بی بی مدینہ چھوڑے ممبر دی قسم آپ نہ ولی تو سا سوال کرو دوسری بی بی کون ہجر دی ملکہ بی بی معصوم قوم جدہ بہت ساری مدت گزر گئی ہے نا اس ویلے گھر لنو آدھیے میں تیاری کریں دیا میں رضا کو ڈٹھے بغیر رہ نہیں سکتی اور میں صدقے تے قربان تھی وہاں قوم دیاں اوکھیاں پہاڑیاں چھ سفر ودی کریں دیئے تاریخ دے وچ اختلاف انسائیں کوئی آدھے بی بی دی شہادت پہلے کوئی آدھے مولا رضا دی شہادت دے بعد ہے کئی کتابیں درج ہے کہ بی بی معصوم قوم دی شہادت مولا رضا دی شہادت دے 12 ڈیاں تو بعد ہے جدہ بی بی موسیٰ دے گھر پہنچی نا تے موسیٰ مومنہ نو آکا مومنہ میرے گھر او بی بی آئی بیٹھی ہے جن دی صف بھیراواں دیئے ساکو پتہ ہے 8واں امام اس دنیا تو ٹر گیا ہے اگر بی بی کو پتہ لگا تا بی بی تھائیں سن کے دنیا تو ٹر ویسی تو سا کالے لباس لہا کے چمکیلے لباس بھڑکیلے لباس پاؤ میں کو ممبر دی قسم جدہ موسیٰ دے علاقے آلے قوم والا بھڑکیلے لباس پائے تا ایک وسطی دی عورت جیری اپنی بچی دے نال آئی تے دیکھیا دیا میں نہ شیعہ کو کہ تھی گیا ہے مرے سادہ 8واں امام تے اے بھڑکیلے لباس پاوے نا میں کو ممبر دی قسم جدہ اس ویلے بی بی سنے آئی نا مرے رضا تے مومن بھڑکیلے لباس پاوے نا بی بی آدھی میں کو ڈسا ایک رضا کو تا میں ودی لبھے دیا جدہ بی بی اس ویلے خبر سنی 8ویں امام دی شہادت دی ان دے بعد بی بی دی شہادت ہے قوم دی اوکھیاں پہاڑیاں چ ساوہ دیاں سفر کریں دی ودیے ایک اشارہ دینا سادات و مومنین اگر سمجھے سو تو میرے حق اچ دعا کر چھوڑا ہے سخت پڑھن دا میں آدھی کونا بزرگو جیرے بچپن تو سن دے آن دے ہو بی بی اتنا اوکھا سفر کیتا بی بی دی ناکا مر گئی بی بی دے نال ایک کنیزے میں کو ممبر دی قسم ہے بی بی ایک پہاڑی تے اتنا اوکھا سفر کر کے پہاڑی دی چوٹی تے پہنچیے اللہ جانے بی بی دی کئی مجبوری بن گئی ہے بی بی اتھ آ کھڑی ہے جتو سفر شروع کیتا اندے تو تے سخت پڑھن دا میں آدھی کوئی نہ بی بی پہاڑی دی چوٹی تو اس جگہ تے آ کھڑوتے ہیں جتو سفر شروع کیتی ہے بی بی آدھی رضا تیرے ہجر دے وچ میرے پیران دیاں تلیاں پھٹ گئی ہیں مامون دا سپاہی آئے بار ابو صلت آئے 10 حاکم وقت یاد کیتا ہے امام کو آکے دسنے میرے 8ویں امام تیاری کی تھی یہ کئی روایات چن کے میرے امام دے 2 نوکر ہیں ہرسمہ اور ابا سالت ابو صلت زیادہ مشہور ہے جدہ میرے امام ٹرنا شروع کیتا ہے میں کو ممبر دی قسم ہے امام ذرا بھی گھبرائے نہیں امام دے نوکر آپس گالی کر کے روندے ودین تے ہکو گالا دے ودین او جنازے سونے نہیں لگ دے جنہ جنازے جو بھیڑی نہ ہوئے جنہ جھولیاں چولاد کوئی نہیں جھولیاں وداؤ رزق نہیں جھولیاں وداؤ مالک مقصد امام حسین علیہ السلام تے عمل کرن دی توفیق عطا فرماوے مالک سا کو ریاکاریاں تو محفوظ فرماوے جدہ میرے امام دربار دے اندر داخل ہوئیں
اچھا انہاں اتنی کوشش کیتی ہے کہ آل محمد اساں استقبال نہیں کرنا، لیکن اللہ نے نہ کوئی اتنا جلال لیتا ہے جدہ بھی دشمن دی آنکھ چاک پاوے نا دشمن تو کرسی چھٹ ویندی آئی، کرسی چھٹ گئی جلدی دے نال آئے استقبال کیتا سیدہ دے مامون مینو کیوں بلائے دیکھیا دے میرا دل تھی ہے جو تھوڑے نال میں گفتگو کرا، میں کسے ملک دے وچوں پھل منگائن میرا دل ہویا جو اساں کٹھے بے کے کھاویے، جدہ پھلا دا نام آئے میرے ماں فرمیندن اللہ دے کول جنت چستو والا پھل موجود ہیں، دیکھیا دے رضا تے کوئے کھاونے پوسل تاریخ آدھئے میرے امام دے اگے تاشت رکھے اس جیرے زہر آلود انگوران او امام دے اگے رکھے اس جیرے زہر تو پاکن او اپنے اگے رکھے اس میرے امام نو ادھے تناول فرماؤ سید دی آواز بیان دیئے میں نو سیان میں وقت ہے امامہ پردیس دے وچ میریاں بہنہ نو کیوں روئے نے وہ میں صدقے تھی وہاں جرہ نہیں پہ روندہ ہوندہ اپنا مقدر میرے امام نے اللہ دی رضا مان کے ہک دانا کھا دے جدہ اس بار بار اصرار کیتے دوسرا کھانا جدہ تریجہ دانا کھا دے جتو گزر دا گئے بھا بلین دی گئی میرے امام آدھر مامون تو سا سارے گھرانو بھا لیا سا چپ رہے تو سا میرے بابے نو قید کیتا سا چپ رہے پردیس دے وچ تو میری تیاری کریں دا پہ میں چوپا اللہ دی عدالت بے نیاز میرے امام سارتے چادر اوڑ کے جلدی دنال بہرائیں ابو صلت اور حرسمہ نے ڈٹھے تا رون دے آندھن غیرت آلے اس زہر دا اتنا درد ہے جتو جتو گزر دی گئی ہے جگر دے ٹکڑے کریں دی گئی ہے جدہ جگر دے ٹکڑے کیتے اس کئی مبلغ لکھ دیں کہ اے او زہرائی اگر دودھ دیونا لے جانوران دے سنگ تے لاؤا تو دودھ دی جہاتے خون دیونا وہ میں صدقے تے قربان تھی ماں جدہ میرے ماں ایستا ایستا ٹور کے گھر آئیں حکم آئی میرے نال نہیں بولنا امام دے رازن جدہ میرے امام ٹور دے آئیں میرے امام لابے چو کوئی گل کریں دے آئیں ابو صلت آدھے جدہ میں قریب گیا میں لفظ سنے آواز دے ہائے غریبی او میں پردے سے چٹور دا پیا میریا بھیڑا بھی کوئی نہیں میرے امام جلدی دنال گھر آئیں ابو صلت نے بستر بنائے امام رونے آنے زہر دا اتنا اثر ہے جو میرے امام دے منہ چو خون آمنا شروع ہوئے ابو صلت روایت کریں دے جب میں بیٹھا ہم یہ ایک نورانی چہرے اللہ شخص اندر آئے میں پوچھے بندہ خدا کون ہے آوازاں دے میں وارث امامت محمد تقی ابو صلت آدھے یہ راز نے آزالیاں گلہ کیتیاں نے میری سمجھ نہیں آئے میرے امام نے تبرکات حوالے کیتے میرے امام دا وین آئے ہائے غریبی میں کہ مولا غربت دے وین کیوں کریں دے ہو سید دی آواز بیان دیئے اے او وین جیرا میں ہی سن سکدا جیرا میں ہی سن سکدا کہن دا وین آئی کو مالی سینڈ دا وین آئی میرے ماں فرمین دن تو سن سیدنا او امتی آؤ اے او وین جیرا میں ہی سن سکدا جیری میری بھین کو مالیاں پہاڑیاں کریں دی ودیے ابو صلاتہ دے مولا اللہ دنائے وین سا کوئی سناؤ سیدہ دے میری بھین ودیا دیئے بی بی آدیئے کوئی ہووے ہاں وانجے آکھیا تے میرے ویر امام رضا کو تیری بھین مسافرہ بھول گئی ہے وہ آج ملک ایران دے راتوں سارے رومن لگے
امام دا وین آئے ہائے غریبی اج میری کوئی بھین آلیا رویا جیرے میرے جگر دے ٹکڑے چنیا کان پچھو آواز آئیے شام آلی آوے ناوے میں بکیا چھوڑ آیا وہ میں صدقے تے قربان تھی وہاں ماتمی ازادارو شام آلی آوے ناوے میرا بچڑا میں بکیا چھوڑ آیا تیرے جگر دے ٹکڑے میں ہتھاں تے جھلے دیا جدہ مولا دا وقت قریب آئے جدہ مولا دا وقت قریب آئے اس ویلے مولا تک یادن سارے سجن آؤ ہاں میرا بابا ٹردہ پہ ہے اس ویلے پہلی حقل آئیے میں محمد دوسری حقل آئیے میں حسن میں علیاں میں کربلا دا غریب حسین غیرت علیہ جل کربلا دا غریب دا نام آئے سارے رومن لگیں واتواز آئیے میں سجاد واتواز آئیے میں باقرہ واتواز آئیے میں جعفرہ وات آواز نہیں آئی کڑیاں دے چھڑکا رہے او میں صدقے تھی وہاں آواز آن دیئے میرا بچڑا تیرا 14 سالہ دا قیدی بابا بھی آگئے ہے جنازہ لائے ہو تیرا 14 سالہ دا قیدی بابا بھی آگئے تو سینتائیں بیٹھے رامنا ہے ماتمی ازادارو جدہ سارے موجود ہیں مولا سجاد مولا تقی دے کول ہیں آوازاں دے تقی تیرے بابے دی چنگی قسمت آئی غسولی ملے سے کفانی ملے سے او میں صدقے تھی وہاں میرا بابا ترائے دہاڑے بے کفن رہتے ستارے آئے او میں صدقے تھی وہاں میرا بابا ترائے دہاڑے بے کفن رہتے ستارے آئے میرے کول اتنا وقت کوئی نہیں جو میں کفن پاواں جدہ سارے رومن لگے مامون بہروں آئے مامون تے نورانی ہستیاں نظر ہی نہیں آئیاں مامون آدھے میں غسلی آپ دے ویسا کفنی آپ دے ویسا ایکو ڈر لگ گیا جو مومن بغاوت نہ کریں جنازہ لے آؤ جو مومن بغاوت نہ کریں میرے خلاف میں نو عالی شان فوجاں دے استقبال مطابق دفن کرویس لے آؤ جنازہ جنہ مامون آکے میں نو دفن کرویسا اتھائیں روک دے ہو جنہ مامون آکے میں فوجاں دے استقبال چے دفن کرویسا اس ویلے سارے موجود ہیں روندے بھی کھڑے ہیں مامون آدھے میں دفن کرویسا چاچا سائیں یوگا لائی جو میرے تے الزام نہ آوے او تسا سارے مل کے آکھو مولا رضا قسمت چنگی ہوئی تیرا دشمن چھپن واسطے استقبال ودا کریں دائیے صدقیاں کربلا دا غریب جیندے قاتل حسدے ودین میں پیادہ اے پتر ہے موسیٰ کاظم دا او جیندہ نام امام رضائے تاریخ اسلام دسیں دی ہے وہ اندے دفن دا عجاب نصیبے